بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود 6 مارچ 1904۔ فرمایا بہت سے لوگ دعا کو ایک معمولی چیز سمجھتے ہیں، سو یاد رکھنا چاہیے کہ دعا یہی نہیں کہ معمولی طور پر نماز پڑھ کر ہاتھ اٹھا کر بیٹھ گئے اور جو کچھ آیا منہ سے کہہ دیا۔ اس دعا سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ یہ دعا نری ایک منتر کی طرح ہوتی ہے، نہ اس میں دل شریک ہوتا ہے اور نہ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں اور طاقتوں پر کوئی ایمان ہوتا ہے۔ یاد رکھو، دعا ایک موت ہے، اور جیسے موت کے وقت اضطراب اور بے قراری ہوتی ہے، اسی طرح پر دعا کے لیے بھی ویسے ہی اضطراب اور جوش ہونا ضروری ہے۔ اس لیے دعا کے واسطے پورا اضطراب اور گدازش جب تک نہ ہو تو بات نہیں بنتی۔ بس چاہیے کہ راتوں کو اٹھ کر نہایت تضرع اور زاری و ابتحال کے ساتھ خدا تعالیٰ کے حضور اپنی مشکلات کو پیش کرے اور اس دعا کو اس حد تک پہنچا دے کہ ایک موت کی سی صورت واقع ہو جائے۔ اس وقت دعا قبولیت کے درجے تک پہنچتی ہے۔ یہ بھی یاد رکھو کہ سب سے اول اور ضروری دعا یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے پاک صاف کرنے کی دعا کرے۔ ساری دعاؤں کا اصل اور جزو یہی دعا ہے، کیونکہ جب یہ دعا قبول ہو جاوے اور انسان ہر قسم کی گندگیوں اور آلودگیوں سے پاک صاف ہو کر خدا تعالیٰ کی نظر میں مطہر ہو جاوے، تو پھر دوسری دعائیں جو اس کی حاجات ضروریہ کے متعلق ہوتی ہیں وہ اس کو مانگنی بھی نہیں پڑتی، وہ خود بخود قبول ہوتی چلی جاتی ہیں۔ بڑی مشقت اور محنت طلب یہی دعا ہے کہ وہ گناہوں سے پاک ہو جاوے اور خدا تعالیٰ کی نظر میں متقی اور راست باز ٹھہرایا جاوے۔ یعنی اول جو حجاب انسان کے دل پر ہوتے ہیں ان کا دور ہونا ضروری ہے۔ جب وہ دور ہو گئے تو دوسرے حجابوں کے دور کرنے کے واسطے اس قدر محنت اور مشقت کرنی نہیں پڑے گی، کیونکہ خدا تعالیٰ کا فضل اس کے شامل حال ہو کر ہزاروں خرابیاں خود بخود دور ہونے لگتی ہیں، اور جب اندر پاکیزگی اور طہارت پیدا ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے سچا تعلق پیدا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ خود بخود اس کا متکفل اور متولی ہوتا ہے، اور اس سے پہلے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اپنی کسی حاجت کو مانگے اللہ تعالیٰ خود اس کو پورا کر دیتا ہے۔ یہ ایک باریک سر ہے جو اس وقت کھلتا ہے جب انسان اس مقام پر پہنچتا ہے۔ اس سے پہلے اس کی سمجھ میں آنا بھی مشکل ہوتا ہے، لیکن یہ ایک عظیم الشان مجاہدہ کا کام ہے، کیونکہ دعا بھی ایک مجاہدہ کو چاہتی ہے۔ جو شخص دعا سے لاپرواہی کرتا ہے اور اس سے دور رہتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس کی پرواہ نہیں کرتا اور اس سے دور ہو جاتا ہے۔ جلدی اور شتاب کاری یہاں کام نہیں دیتی۔ خدا تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جو چاہے عطا کرے اور جب چاہے عنایت فرمائے۔ سائل کا کام نہیں ہے کہ وہ فی الفور عطا نہ کیے جانے پر شکایت کرے اور بدظنی کرے، بلکہ استقلال اور صبر سے مانگتا چلا جاوے۔ دنیا میں بھی دیکھو کہ جو فقیر اڑ کر مانگتے ہیں، خاص کو کتنی جھڑکیاں دو اور جتنا چاہو گھر کو، مگر وہ مانگتے چلے جاتے ہیں اور اپنے مقام سے نہیں ہٹتے، یہاں تک کہ کچھ نہ کچھ لے ہی مرتے ہیں، اور بخیل سے بخیل آدمی بھی ان کو کچھ نہ کچھ دینے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح پر انسان جب اللہ تعالیٰ کے حضور گڑگڑاتا ہے اور بار بار مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ تو کریم و رحیم ہے، وہ کیوں نہ دیتا ہے اور ضرور دیتا ہے، مگر مانگنے والا بھی ہو۔ انسان اپنی شتاب کاری اور جلد بازی کی وجہ سے محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ بالکل سچا ہے، ادعونی استجیب لکم، پس تم اس سے مانگو اور پھر مانگو اور پھر مانگو۔ جو مانگتے ہیں ان کو دیا جاتا ہے۔ ہاں، یہ ضروری ہے کہ دعا ہو، نری بک بک نہ ہو اور زبان کی لاف زنی اور چرب زبانی ہی نہ ہو۔ ایسے لوگ جنہوں نے دعا کے لیے استقامت اور استقلال سے کام نہیں لیا اور آداب دعا کو ملحوظ نہیں رکھا، جب ان کو کچھ ہاتھ نہ آیا تو آخر وہ دعا اور اس کے اثر سے منکر ہو گئے
اور پھر رفتہ رفتہ خدا تعالیٰ سے بھی منکر ہو بیٹھے کہ اگر خدا ہوتا تو ہماری دعا کو کیوں نہ سنتا۔ ان حمقوں کو اتنا معلوم نہیں کہ خدا تو ہے مگر تمہاری دعائیں بھی دعائیں ہوتی۔ پنجابی زبان میں ایک ضرب المثل ہے جو دعا کے مضمون کو خوب ادا کرتی ہے، اور وہ یہ ہے، جو منگے سو مر رہے، مرے سو منگن جا۔ یعنی جو مانگنا چاہتا ہے اس کو ضروری ہے کہ ایک موت اپنے اوپر وارد کرے، اور مانگنے کا حق اسی کا ہے جو اول اس موت کو حاصل کر لے۔ حقیقت میں اسی موت کے نیچے دعا کی حقیقت ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ دعا کے اندر قبولیت کا اثر اس وقت پیدا ہوتا ہے جب وہ انتہائی درجے کے اضطراب تک پہنچ جاتی ہے۔ جب انتہائی درجہ اضطرار کا پیدا ہو جاتا ہے اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی قبولیت کے آثار اور سامان بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ پہلے سامان آسمان پر کیے جاتے ہیں، اس کے بعد وہ زمین پر اثر دکھاتے ہیں۔ یہ چھوٹی سی بات نہیں بلکہ ایک عظیم الشان حقیقت ہے۔ بلکہ سچ تو یہ ہے کہ جس کو خدائی کا جلوہ دیکھنا ہو اسے چاہیے کہ دعا کرے۔ ان آنکھوں سے وہ نظر نہیں آتا بلکہ دعا کی آنکھوں سے نظر آتا ہے، کیونکہ اگر دعا کے قبول کرنے والے کو پتہ نہ لگے تو جیسے لکڑی کو گھن لگ کر وہ نکمی ہو جاتی ہے، ویسے انسان پکار پکار کر تھک کر آخر دہریہ ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی دعا چاہیے کہ اس کے ذریعے ثابت ہو جائے کہ اس کی ہستی برحق ہے۔ جب اس کو یہ پتہ لگ جاوے گا تو اس وقت وہ اصل میں صاف ہوگا۔ یہ بات اگرچہ بہت مشکل نظر آتی ہے لیکن اصل میں مشکل بھی نہیں ہے، بشرطے کہ تدبیر اور دعا دونوں سے کام لیوے، جیسے ایاک نعبد و ایاک نستعین کے معنوں میں ابھی تھوڑے دن ہوئے بتلایا گیا ہے۔ نماز پوری پڑھو، صدقہ اور خیرات دو تو پوری نیت سے دو کہ خدا راضی ہو جاوے، اور توفیق طلب کرتے رہو کہ ریاکاری، عجب وغیرہ زہریلی اثر جس سے ثواب اور اجر باطل ہوتا ہے دور ہو جاویں اور دل اخلاص سے بھر جاوے۔ خدا پر بدظنی نہ کرو، وہ تمہارے لیے ان کاموں کو آسان کر سکتا ہے۔ وہ رحیم کریم ہے، با کریمہ کارا دشوار نیز۔ اگر پیچھے لگے رہو گے تو اسے رحم آ جائے گا۔ بہت لوگ ہیں کہ سیدھی نیت سے طلب نہیں کرتے، تھوڑا طلب کر کے تھک جاتے ہیں۔ دیکھو اگر ایک زمین میں 40 ہاتھ کھودنے سے پانی نکلتا ہے تو 3-4 ہاتھ کھود کر جو شکایت کرے کہ پانی نہیں نکلا اسے تم کیا کہو گے؟ اس قسم کے بدقسمت انسان ہوتے ہیں کہ وہ 2-4 دن دعا کر کے کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ کیوں نہیں لگا، اور اس طرح ایک دنیا گمراہ ہو گئی ہے۔ وظیفے اور مجاہدے کرتے رہے مگر جس حد تک کھودنے سے پانی نکلنا تھا اس حد تک نہ کھودا یعنی نہ پہنچے تو خدا کی ذات سے منکر ہو گئے، اور آخر کار خلقت کا رجوع اپنی طرف دیکھ کر ٹھگ بن گئے۔ اس کا باعث یہی ہوا کہ خدا تعالیٰ کی طرف جس رفتار سے چلنا چاہیے تھا اس رفتار سے نہ چلے، اور اس کے عطا کردہ دوسرے قوا اور اعضاء سے کام نہ لیا، اور طوطے کی طرح وظیفوں پر زور لگاتے رہے، آخر کار لعنتی ہو گئے۔ گر نباشد بدوست راہ بردن، شرط عشقست در طلب مردن۔ اس کے یہ معنی ہے کہ اس کی راہ پر چلا جاوے جہاں تک مر جاوے۔ وعبد ربک حتی یاتیک الیقین کے یہ معنی ہیں۔ وہ موت جب آتی ہے تو ساتھ ہی یقین بھی آ جاتا ہے۔ موت اور یقین ایک ہی بات ہے۔ غرض کے اس کمزوری اور کسل نے لوگوں کو خدا یابی سے محروم کر دیا ہے کہ پورا حق تراش کا دانہ کیا، راستے میں چھلکا مل گیا، اسی پر راضی ہو گئے اور دکاندار بڑھ گئے۔ اطاعت، عبادت، خدمت میں اگر صبر سے کام لو تو خدا کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ اسلام میں ہزاروں ہوئے ہیں کہ لوگوں نے صرف ان کے نور سے ان کو شناخت کیا ہے۔ ان کو مکاروں کی طرح بھگوے کپڑے یا لمبے چوہے اور خاص متمیز کرنے والے لباس کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ خدا کے راست بازوں نے ایسی وردیاں پہنی ہیں۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی خاص ایسا لباس نہ تھا جس سے آپ لوگوں میں متمیز ہو سکے، بلکہ ایک دفعہ ایک شخص نے ابو بکر کو پیغمبر جان کر ان سے مصافحہ کیا اور تعظیم و تکریم کرنے لگا۔ آخر ابو بکر اٹھ کر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو پنکھا جلنے لگ گئے اور اپنے قول سے نہیں بلکہ فعل سے بتلا دیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہیں، میں تو خادم ہوں۔ جب انسان خدا کی بندگی کرتا ہے تو اسے رنگدار کپڑے پہننے، ایک خاص وضع بنانے اور مالا وغیرہ لٹکا کر چلنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایسے لوگ دنیا کے کتے ہوتے ہیں۔ خدا کے طالبوں کو اتنی ہوش کہاں کہ وہ خاص اہتمام پوشاک اور وردی کا کریں۔ وہ تو خلقت کی نظروں سے پوشیدہ رہنا چاہتے ہیں۔ بعض تو خدا تعالیٰ اپنے مسئلے سے باہر کھینچ لاتا ہے کہ اپنی الوہیت کا ثبوت دے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہرگز خواہش نہ تھی
کہ لوگ آپ کو پیغمبر کہیں اور آپ کی اطاعت کریں، اور اس لیے ایک غار میں جو قبر سے زیادہ تنگ تھی جا کر آپ عبادت کیا کرتے تھے، اور آپ کا ہرگز ارادہ نہ تھا کہ اسے باہر آویں۔ آخر خدا نے اپنی مصلحت سے آپ کو خود باہر نکالا اور آپ کے ذریعے سے دنیا پر اپنے نور کو ظاہر کیا۔ انبیاء تلامیذ الرحمن ہوتے ہیں، ان کا کوئی مرشد وغیرہ نہیں ہوتا، وہ دنیا سے بالکل فانی ہوتے ہیں، وہ ہرگز اپنے اظہار نہیں چاہتے، مگر خدا ان کو زبردستی باہر لاتا ہے۔ انسان کیا، وہ تو فرشتوں سے بھی اخفا چاہتے ہیں، اور ان کی فطرت اس قسم کی بنی ہوئی ہوتی ہے، وہ خدا کے نزدیک زندہ ہوتے ہیں، لیکن جن کو دنیا کا خیال ہوتا ہے اور چاہتے ہیں کہ لوگ ان کو اچھا جانیں، وہ خدا کے نزدیک مردار ہوتے ہیں، اور ہزاروں قسم کی تصنعات سے ان کو کام لینا پڑتا ہے۔ وہ شیطان ہوتے ہیں، ان سے دور رہنا چاہیے۔ وہ لوگ جن کو دیکھ کر خدا یاد آتا ہے وہ اور ہیں نہ کہ یہ۔ بس یاد رکھو کہ زبان سے خدا کبھی راضی نہیں ہوتا، اور بغیر ایک موت کے کوئی اس کے نزدیک زندہ نہیں ہوتا۔ جس قدر اہل اللہ ہوتے ہیں سب ایک موت قبول کرتے ہیں، اور جب خدا ان کو قبول کرتا ہے تو زمین پر بھی ان کی قبولیت ہوتی ہے۔ پہلے خدا تعالیٰ فرشتوں کو اطلاع دیتا ہے کہ فلاں بندے سے میں محبت کرتا ہوں، اور وہ سب اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، حتیٰ کہ اس کی محبت زمین کے پاک دلوں میں ڈالی جاتی ہے اور وہ اسے قبول کرتے ہیں۔ جب تک ان لوگوں میں سے کوئی نہیں بنتا تب تک وہ پیتل اور تانبا ہے اور اس قابل نہیں کہ اس کی قدر کی جاوے۔ یاد رکھو خدا کے بندوں کا انجام کبھی بد نہیں ہوا کرتا۔ اس کا وعدہ کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی بالکل سچا ہے، المجادلہ 22، اور اسی وقت پورا ہوتا ہے جب لوگ اس کے رسولوں کی مخالفت کریں۔ فریبی مکاروں کی دنیا مخالفت نہیں کیا کرتی، کیونکہ دنیا سے مل جاتی ہے، لیکن جسے خدا برگزیدہ کرے اس کی مخالفت ہونی ضروری ہے۔ سچے کے ساتھ ایک بڑے طوفان کے بعد لوگ ملا کرتے ہیں، اور عقل مند جان جاتے ہیں کہ اگر یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے نہ ہوتا تو اتنی مخالفت پر کیسے کامیاب ہوتا۔ یہ سب امور مخالفت وغیرہ خدا کی طرف سے ہوتے ہیں، اور اس میں وہ اپنے بندے کا صبر دیکھتا ہے اور دکھلاتا ہے کہ دیکھو جس کو میں انتخاب کرتا ہوں وہ کیسے بہادر ہیں، کیونکہ جھوٹے کے لیے 5-6 دشمن ہی کافی ہوتے ہیں، لیکن ان کے مقابلے پر ایک دنیا دشمن ہوتی ہے، اور پھر یہ غالب آ جاتے ہیں۔ ایک جھوٹا تحصیلدار اگر ایک گاؤں میں چلا جاوے اور ایک ادنا سا آدمی بھی یہ کہہ دے کہ مجھے اس کی تحصیلداری میں شک ہے، تو آخرکار وہ اسی دن وہاں سے کھسک جاوے گا کہ میرا پول کھل گیا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میں چور ہوں۔ جھوٹے کی استقامت کچھ نہیں ہوتی، لیکن خدا تعالیٰ اپنے بندوں کی استقامت کا فوق الکرامت نمونہ دکھاتا ہے، اور اسے دیکھ دیکھ کر لوگ تنگ آ جاتے ہیں اور آخرکار بول اٹھتے ہیں کہ یہ سچوں کی استقامت ہے۔ سچائی پر اگر 1000 گرد و غبار ڈالا جاوے پھر بھی وہ باہر نکل کر اپنا جلوہ دکھائے گی۔ فتنے کی بات نہ کرو، شر نہ کرو، گالی پر صبر کرو، کسی کا مقابلہ نہ کرو، جو مقابلہ کرے اس سے سلوک اور نیکی سے پیش آؤ، شیریں بیانی کا عمدہ نمونہ دکھلاؤ، سچے دل سے ہر ایک حکم کی اطاعت کرو کہ خدا تعالیٰ راضی ہو، اور دشمن بھی جان لے کہ اب بیعت کر کے یہ شخص وہ نہیں رہا جو کہ پہلے تھا۔ مقدمات میں سچی گواہی دو۔ اس سلسلے میں داخل ہونے والے کو چاہیے کہ پورے دل، پوری ہمت اور ساری جان سے راستے کا پابند ہو جاوے۔ دنیا ختم ہونے پر آئی ہوئی ہے۔ اس کے بعد حضور نے کسوف اور طاعون کا ذکر کیا کہ ایک آسمانی نشان ہے اور ایک زمینی، اور پھر تاکید فرمائی کہ خدا سے معاملہ صاف رکھو۔ پھر فرمایا صبر اور تقوی کے نتائج اگر دیکھنے ہوں تو سورہ یوسف کو غور سے مطالعہ کرو کہ جسے بھائیوں نے غلام بنا کر فروخت کیا تھا آخرکار خدا نے اسے تخت پر بٹھا دیا۔ فرمایا اس وقت جبکہ بدی کمال انتشار پر ہے اور اس کی ہوا ہی چلی ہوئی ہے، اس سے الگ ہونا بھی ایک مرد کا کام ہے۔ ہر ایک میں یہ طاقت نہیں کہ جوان مردی سے اسے الگ ہو جاوے۔ جب انسان ہر کس و ناقص کو فسق و فجور میں مبتلا دیکھتا ہے تو اس کا اثر اس کے قلب پر پڑتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ سب دنیا جیسے ایسا کرتی ہے تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے، اس لیے بدی کی طرف میلان ہو جاتا ہے۔ اس پر خدا کا فضل ہے جس کی آنکھ کھلے اور وہ بدی کو بدی جان کر الگ ہو۔ اس وقت جیسے طاعون پھیلی ہے اور سوائے خدا کے خاص فضل کے نجات نہیں، اس طرح گناہ کی طاعون ہے اور اسے بچنے کے لیے بھی خدا کے فضل کی ضرورت ہے۔ جیسے جسمانی حالت اور قوا میں دیکھا جاتا ہے، کسی کی کوئی قوت کمزور ہوتی ہے اور کسی کی کوئی،
یہی حال گناہوں کا ہے کہ بعض انسان خاص گناہوں کی طرف پر قادر ہوتے ہیں اور دوسرے گناہوں کے ترک میں کمزور. پر جس گناہ کے چھوڑنے میں جو اپنے آپ کو کمزور پاوے اس کو نشانہ بنا کر دعا کرے تو اسے فضل خدا سے قوت عطا ہوگی. فرمایا سنت الہی یہی ہے کہ ابتدا کافروں کی ہوتی چلی آئی ہے اور انجام کار متقی فریق کامیاب ہوتا رہا ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے مراتب پر گفتگو کرتے ہوئے حضرت اختص نے فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو کچھ اسلام کا بنا ہے وہ اصحاب ثلاثہ سے ہی بنا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کچھ کیا ہے وہ اگرچہ کچھ کم نہیں مگر ان کی کارروائیوں سے کسی طرح صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت نہیں ہو سکتی، کیونکہ کامیابی کی پٹری تو صدیق اکبر نے جمائی تھی اور عظیم الشان فتنے کو انہوں نے ہی فروغ کیا تھا. ایسے وقت میں جن مشکلات کا سامنا حضرت ابو بکر کو کرنا پڑا وہ حضرت عمر کو ہرگز نہیں پڑا. پر صدیق نے راستہ صاف کر دیا تو پھر اس پر عمر نے فتوحات کا دروازہ کھولا. فرمایا آخر عمر میں ایمان سلامت سے لے جانے کے لیے نہ علم کی ضرورت ہے اور نہ کسی اور شے کی. استغفار بہت کرنی چاہیے اور نماز میں اٹھتے بیٹھتے ہر حال میں دعا میں مصروف رہنا چاہیے. پھر فرمایا اسلام اس بات کا نام ہے کہ قرآن شریف کی اتباع سے خدا کو راضی کیا جائے.